بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج ہم آپ کو ایک نہایت ہی عبرتناک واقعہ سنائیں گے۔ یہ واقعہ اسرائیل کے ایک نیک بزرگ اور فاحشہ عورت کا ہے۔ بنی اسرائیل کی کتب میں آیا ہے کہ گانے والی عورت نہایت ہی خوبصورت اور بدکار تھی۔ وہ ایک تخت پر ہمیشہ ناچتی رہتی اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ جو بھی ادھر سے گزرتا اس کی نگاہ اس پر پڑتی، وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ چنانچہ وہ کم از کم 10 دینار لیے بغیر اس شخص کو اپنے پاس نہ آنے دیتی۔ ایک دن ایک اسرائیلی جو کہ نہایت ہی ایک نیک انسان تھا وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی فرشتہ ہو گیا۔ چنانچہ وہ آہیں برتا پھرتا اپنے نفس سے خوب جنگ کی۔ آخرکار اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یہ خیال اس کے دل سے نکل جائے، مگر عورت نے اس کے دل پر ایسا گہرا اثر ڈالا تھا کہ زائل نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اپنا سارا مال و اسباب فروخت کر کے اس سے جو وصول ہو اس کے ذریعے اس عورت تک رسائی حاصل کرے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ جو روپیہ لے کر اس کے پاس گیا تو عورت نے کہا کہ میری مطلوبہ رقم میرے وکیل کے پاس جمع کرا دو اور فلاں وقت پر آ جا۔ چنانچہ اس نے روپیہ جمع کرا دیا اور وقت مقرر پر اس کے پاس آ گیا۔ وہ عورت اس وقت بناؤ سگار کر کے تخت پر بیٹھی تھی۔ عابد بھی اس کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ دل لگی کرنے لگا۔ اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی۔ یہ اطاعت و عبادت کے وقت خدا نے اسے بدی سے بچا لیا۔ وہ اس طرح کہ عابد کے دل میں خیال آیا، اگرچہ میں لوگوں سے پوشیدہ ہوں مگر خدا نے تو مجھے دیکھ لیا، خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے حرام کاری کی تو میرے تمام اعمال غرق ہو جائیں گے۔ اس کے خیال آتے ہی خوف الہی سے اس کا چہرہ پک ہو گیا اور اس نے معلوم کر لیا۔ پوچھا، تجھے کس کا خوف ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اجازت دے کہ میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں۔ اور اس نے کہا، تجھ پر افسوس ہے، کتنے لوگ تو اس بات کی خواہش کرتے ہیں جو تجھے حاصل ہوئی اور تو اس سے منہ پھوڑ کر باہر کیوں؟ اور اس نے جواب دیا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن عابد کا جواب تھا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو میں نے تیرے وکیل کو پیسے دیے ہیں وہ تجھ پر حلال اور میں جاتا ہوں۔ عورت نے کہا، معلوم ہوتا ہے تو نے اس کا مزہ نہیں چکھا۔ اس نے جواب دیا، ہاں نہیں چکھا۔ عورت نے پوچھا، تم کہاں رہتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام اور پتہ بتایا اور اپنی حالت پر روتا ہوا افسوس کرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ خدا کی قدرت تو اس عابد کے ثواب اس عورت کے دل میں خوف الہی غلبہ پانے لگا۔ وہ دل میں کہنے لگی، اس شخص نے پہلی مرتبہ برائی کا ارادہ کیا تھا، خدا کے خوف سے ڈرنے لگا، اور ایک میں ہوں اتنی مجھ سے برائیاں کر رہی ہوں اور ابھی تک خدا سے نہیں ڈری۔ مجھے تو اس سے بادگزار سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے خیال آتے ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، ایک پرانے میلے کپڑے پہن لیے، لوگوں کو اپنے پاس آنے سے روک دیا، پھر جہاں تک ہو سکا اللہ تعالیٰ کی بات میں لگی ہوئی تھی۔ اور کچھ مدت کے بعد اسے خیال آیا، اگر میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں شاید وہ مجھ سے نکاح کر لے اور میں اس کی خدمت میں رہ کر دین کی باتیں سیکھ لوں۔ چنانچہ وہ اس کا پتہ پوچھتے کہ گاؤں پہنچ گئے، اور جب اس نے تلاش کیا اس کو دیکھا تو وہ شخص مر چکا۔ لوگ اکٹھے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ایک بہت نیک انسان تھا، جو مرنے والا تھا، انتہا درجے کا نیک انسان تھا۔ اور اس نے کہا، میں تو تلاش کرتے کرتے بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی، لیکن یہ تو مر گیا۔ خیر، اس نے پوچھا، اس کے خاندان میں کوئی اس کے علاوہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں، اس کا ایک بھائی ہے جو کہ نہایت ہی غریب اور مخلص انسان ہے۔ اور اس نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے اس عورت کا اس عابد کے بھائی سے نکاح کر دیا اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ ویورز، کہا جاتا ہے کہ اس عورت سے اس انسان کے 7 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ساتوں کے ساتوں بنی اسرائیل کے ولی ہوئے۔ ویورز، اگر انسان کوشش کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے رستے کے اوپر چلا دیتا ہے، اور اگر کوئی بڑا نیکا کار ہو، تکبر اس کے دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کے رستے کے اوپر چلا دیتا ہے۔ انسان جس کی کوشش کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ویورز، اگر یہ ہماری آپ کو چھوٹی سی کاوش اچھی لگی، نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں
انشاءاللہ حاضر ہوں گے اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے. اللہ حافظ. ٹل دین نیکسٹ ویڈیو.